بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال في مقام آخر أرأف أمتي بأمتي أبو بكر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت کے ساتھ روشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں اور دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا، میں دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات بڑی توجہ سے سمجھنے کی ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، ہر دعویٰ دلائل کا محتاج ہوتا ہے۔ میں نے دو باتیں سمجھی، ایک یہ کہ آپ ساری امتوں میں سب سے افضل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، مگر اس سے پہلے میں بطور تمہید کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ابو بکر صدیق کے لیے اولیت کا انتخاب ہمارا انتخاب نہیں، بہت توجہ سے بات سمجھیں، یہ انتخاب ہم نے نہیں کیا، یہ انتخاب اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، ہمارا انتخاب نہیں۔ لہذا اس انتخاب سے جس نے اختلاف کرنا ہے اس نے ہم سے اختلاف نہیں کرنا، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرنا۔ اس عنوان کے لیے میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بات بڑی اہم ہے کہ یہ اولیت کا انتخاب، یہ انتخاب ہمارا نہیں، اسی طرح معیت کا انتخاب، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا انتخاب، یہ انتخاب بھی ہمارا نہیں، یہ دعویٰ بھی ہمارا نہیں، بلکہ یہ دعویٰ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کا انکار اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، بہت فرق ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو
جب اللہ جل شانہ نے نبوت عطا کرنا چاہیے، کنز العمال میں روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ آپ مجھے کوئی اپنا میرا معاون عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیغمبر یہ کائنات کی روحیں ہیں، ان میں ذرا غور و فکر کرو اور بتلاؤ کہ کس آدمی کو آپ اپنی معاونت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی ارواح پر غور کیا اور غور کرنے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ مجھے ابو بکر و عمر عطا کر۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو ہم نے اپنے حبیب کے لیے رکھے، تو انتخاب ہم نے کیا، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا آگے چلیں۔ انتخاب ہم نے نہیں کیا، انتخاب اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا یہ ہمارے کام ہے۔ کیونکہ جلسہ نہیں ہے، درس ہے، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں بات آدمی آسانی سے ذرا سمجھا لیتا ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، بھی صحابی ہیں، اپنے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہاں پر ہمارا قافلہ جب پہنچا، شاہ روم نے کہا کہ اگر اس نبی کا جس نے دعوی نبوت کیا ہے کوئی رشتہ دار ہے تو میرے پاس آئے، تو میں چلا۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ روم مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کہتا ہے کہ اس کمرے میں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا، ایک تصویر میں۔ مجھے شاہ روم نے کہا، اس تصویر سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر ایک کمرے میں لے گیا، اس میں 2-3 تصویریں اور رکھی تھی۔ اس نے ان سے کپڑا ہٹایا، دکھایا، پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ نوح علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ چلتا رہا، ایک تصویر سے کپڑا ہٹاتا، بتلاتا، پوچھتا، پھر بتلاتا۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے میں پہنچا جو کمرہ بہت حسین و جمیل تھا، اور اس پہ جو مجسمے تھے وہ بہت سجے ہوئے تھے، اور اس نے ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جو ہی اس نے ایک مجسمے سے کپڑا ہٹایا تو کہنے لگا کہ پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ اسی شخص کی تصویر ہے جس نے دعوی نبوت کی ہے۔ اسے کہا اچھا ٹھہر جا۔ میں ٹھہر گیا۔ کہنے لگا کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اس تصویر کے دائیں جانب ایک چھوٹی تصویر، چھوٹا مجسمہ تھا، اس سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ پہچانتے ہو؟ کہ بالکل پہچانتا ہوں۔ کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے کہا یہ اسی کا دوست ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کی تصویر ہے۔ تو کہا کہ پھر اس نے کہا بھی ٹھہر جاؤ۔ پھر دوسری تصویر سے کپڑا اٹھایا، کہا پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل پہچانتا ہوں۔ کس کی تصویر ہے؟ میں نے کہا اس کا دوسرا دوست ہے فاروق اعظم، یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کہا سنو، اگر یہ واقعی ان کی تصاویر ہیں اور تم نے پہچان لیا ہے پھر سمجھ لو کہ وہ سچا نبی ہے اور وہ دنیا پر ضرور غالب آئے گا۔ اور کہا کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ میں نے تورات زبور کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں بات؟ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ آگے چلیے، سیرت حنبیہ میں واقعہ لکھا ہے اور بھی علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق سفر پر گئے۔ یہ عرب کے جو لوگ تھے یہ شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، راستے میں ان کو یمن آتا تھا۔ یمن جو ہے وہاں بڑی وہ بنی ہوئی تھی سراج جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں یہ لوگ جا کر ٹھہرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی نیک آدمی بھی رہتا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اور تو کوئی یہاں نیک آدمی نہیں ہے،
البتہ ایک بزرگ ہیں شیخ ازد یمنی ان کا نام ہے، ان سے آپ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے، وہ بزرگ آدمی تھے، ضعیف العمر تھے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جب اٹھنے لگے تو اٹھتے وقت آپ نے کہا کہ بزرگوں میرے لیے دعا کرنا۔ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد الرحمن ابی بکر ہے۔ کہا بعض روایت میں عبداللہ ہے۔ کہا والد کا نام کیا ہے؟ کہا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کدھر سے آیا ہے؟ ہم مکہ سے آیا۔ کس میں سے ہے؟ کہا بنو تمیم میں سے۔ کہا ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کی وجہ سے کپڑا اٹھا نہیں رہے تھے، اس نے کہا نہیں شرماؤ نہیں، کپڑا اٹھاؤ ذرا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی کپڑا اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹا تم میرے لیے دعا کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ بزرگوں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا سنو، میرا نام شیخ ازد یمنی ہے، میں تورات زبور انجیل کا حافظ ہوں، 390 سال میری عمر ہے، میری کتابیں یہ بتلا رہی ہیں کہ آخر الزمان پیغمبر پر جو آدمی سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ تو انتخاب ہم نے کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ سب سے پہلے جو شخص ایمان لائے گا وہ تو چلے گئے، واقعہ تھا پیش آ گیا، اسی حیرانی کے عالم میں شام سے ہو کر واپس گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نبوت فرما دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کہا کہ حضرت میری کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، لیکن جب میں دوسرے لوگوں سے بات کروں گا تو وہ اس پر دلیل کا مطالبہ کریں گے، تو جب مجھ سے کوئی آدمی پوچھے تو دلیل کے طور پر کیا بات پیش کروں گا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو آدمی تجھ سے دلیل طلب کرے اس کو شیخ ازد یمنی کا واقعہ سنا دے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حیران ہو گئے کہ میں تو ابھی کسی سے ملا ہی نہیں ہوں، میں نے تو کسی سے بات ہی نہیں کی ہے، تو آپ کو یہ واقعہ کس نے بتلا دیا؟ فرمایا ابو بکر مجھے یہ واقعہ اسی نے بتلایا ہے جس نے مجھے نبوت عطا کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتخاب ہمارا نہیں ہے، یہ انتخاب آج کا نہیں ہے، یہ انتخاب اللہ جل شانہ کا خود اپنا ہے، اور آج سے نہیں ہے، ازل سے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آج سے نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر ہم نے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق بلا شبہ دین کی اکائی ہے، دین کی گنتی ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی، میں کیونکہ حدیث کا بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ محدثین کے ہاں حدیث کے 3 طبقے ہیں۔ محدثین 3 قسم کے ہیں۔ ایک محدثین وہ ہیں جو حدیث جب لکھتے ہیں کتابوں میں تو اس بات کا لحاظ کرتے ہیں حروف تہجی کا، الف با تا ثا جیم ہا خا۔ پہلے ان صحابہ کی روایت لائیں گے جن کے نام میں الف ہے، پھر ان کی روایات لائیں گے جن کے نام میں با ہے، پھر ان کی روایات لائیں گے جن کے نام میں تا ہے۔ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ یہ ہے وہ جب احادیث نقل کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کون پہلے لایا، لہذا جو سب سے پہلے ایمان لایا اس کی روایات لائیں گے، پھر اس کے بعد جو ایمان لائے ان کی روایات لائیں گے، پھر جو تیسرے نمبر پر اس طرح نقل کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو دیکھتا ہے فضیلت کو کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے، جس کی فضیلت زیادہ ہے اس کا اول نمبر، جس کی اس سے کم ہے اس کا 2 نمبر، جس کی اس سے کم ہے اس کا تیسرا نمبر، وہ اس طرح نقل کرتے ہیں۔
مگر ابو بکر وہ صحابی ہیں جنہوں نے حروف تہجی کا لحاظ کیا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے، جنہوں نے ایمان کا لحاظ کیا ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے، اور جنہوں نے فضیلت کا لحاظ کیا ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ تھوڑا آگے چلیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، ہمارا انتخاب ہے۔ یعنی ہم نے یہ الیکشن نہیں کروایا، ہم نے یہ انتخاب نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کے انتقال کو دوسرا دن تھا، تو صحابہ کرام 10 آدمی آتے تھے، دروشی پڑھتے تھے، دروشی پڑھ کے چلے جاتے۔ دوسرے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کیونکہ آپ آبادی میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے آئے۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا، فکشف عن وجهه، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا، فقبل، بوسہ لیا۔ نہ آپ سے پہلے کسی نے لیا، نہ آپ کے بعد کسی نے۔ بہت غور سے بس، نہ آپ سے پہلے یہ بوسہ کسی نے لیا اور نہ آپ کے بعد کسی نے لیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، بخاری شریف کے شارح ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے ابن حجر اسقلانی کو نہیں پڑھا اس کے لیے بخاری پڑھانا حرام ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں نہ ابو بکر صدیق سے پہلے کسی نے بوسہ لیا، نہ ان کے بعد لیا۔ ابو بکر صدیق نے کیوں لیا، کسی اور نے کیوں نہیں لیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کا بوسہ لینے کے لیے بھی انتخاب اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ نبی کے لب کسی کو لگ سکتے ہیں اور نہ کسی کے لب نبی کو لگ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انتخاب پھر کس کا ہوا؟ انتخاب اللہ تعالیٰ کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 1,24,000 نبی ہیں، بلکہ اور تھوڑی سی پیچھے سے بات شروع کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ بڑے اکابرین میں گزرے ہیں۔ نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے ایک عجیب بات لکھی، کہتے ہیں جتنے نبیوں کے کمالات تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کو ہمارے نبی میں جمع فرمایا۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی گلدستہ ہیں ان تمام پھولوں کا جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سجائے۔ ان سب کے مجموعہ، ان کے خصائص اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی میں جمع فرمائے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک ایک نبی کا نام لکھ کر اس کی فضیلت میں ذکر کیا ہے، پھر اس کو ہمارے نبی میں کس طرح جمع فرمایا یہ بھی ثابت ہے۔ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اور کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اعزاز دینا تھا نا، تو آدم علیہ السلام کو تو یوں اعزاز دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، مگر ایک ہی لمحے میں سجدہ کیا نا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ مگر ہمارے نبی کو جب اعزاز بخشنا تھا، پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ صرف فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ جب ہمارے نبی کو اعزاز بخشنا تھا تو کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ تو اس طرح ایک ایک خصلت ذکر کر کے نقل کیا ہے کہ ان تمام خصائص کو ہمارے نبی میں جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا۔ اور شیخ لکھتے ہیں سید نور الحسن شاہ بخاری اس گلدستے کو دیکھتے ہیں تو اس گلدستے کا نام محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر ہم اس گلدستے کو کبھی کھول لیں تو اس سے جو مہک پھوٹتی ہے اس مہک کا نام اصحاب رسول، اس مہک کا نام، اس خوشبو کا نام اصحاب رسول۔ اب ذرا غور فرمائیے، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد محققین کہتے ہیں برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا وصف ہمارے نبی کے ایک ایک صحابی میں بھی رکھا ہے۔ سب صحابہ پر بات کرنے کا تو نہ موقع نہ ہمت اور نہ مجھے معلوم، البتہ 4 صحابہ جو ہیں، 4 نبیوں کی خصلتیں ان 4 صحابہ میں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصلتیں حضرت ابوبکر صدیق میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خصلتیں سیدنا فاروق اعظم میں، سیدنا داؤد علیہ السلام کی خصلتیں سیدنا عثمان غنی میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصلتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر صدیق کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق کہا، انہ کان صدیقا نبیا، اور نبی اور سیدنا ابوبکر صدیق کو معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نبی کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، لہذا گویا دونوں کو صدیق کہا گیا۔ نمبر 2، دونوں کو خلیل کہا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں۔ اچھا، اللہ کا جو خلیل ہے، اللہ کے خلیل نے اللہ پہ مال بھی لٹایا ہے، اولاد بھی لٹائی ہے، جان بھی لٹائی ہے۔ ضرورت پیش آئی مال کی تو ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا فرشتوں کے لیے، ضرورت حکم ہو گیا بچڑا ذبح کرو تو ذبح کر دیا۔ ضرورت پیش آئی اولاد کی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ دی۔ حکم ہوا خود آگ میں چھلانگ لگا دو تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پوچھا گیا آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ کہا میں نے اس کے نام پر مال بھی دیا، میں نے اولاد بھی دی اور جان بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سب کچھ لٹایا تھا، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ لٹایا۔ حکم ہوا مال پیش کرو تو اپنے کپڑے تک بدن کے اتار کر پیش کر دیے۔ حکم ہوا اولاد کی قربانی دو تو حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عائشہ کا نکاح کیا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا غار میں کھانا لے کر پہنچی۔ اور جب جان کا موقع آیا تو کون سا لمحہ تھا جس میں ابو بکر صدیق کی جان حضور کے لیے حاضر نہیں تھی؟ میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، جان کا موقع آیا جس دن ہجرت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے۔ آج لوگ بہت عجیب ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں کام کرتا ہوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا، کچھ ہم سے سنا۔ عجیب لوگ بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلافت لے گیا، اور میں کہتا ہوں کمرے کو پتہ لیٹ لگا ہے۔ ابو بکر تو ہجرت کی رات نبوت لے گیا، تم صداقت کی بات کر، خلافت کی بات کرتے پھر رہے ہو، تم یہاں پہ خلافت تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ ابو بکر نے پوری نبوت اٹھا کر لے گیا، خلافت تو پیچھے رہ گئی۔ کیا خیال ہے، میری بات سمجھ رہے آپ کی نہیں؟ غور فرمائیے، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیا کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی گھات لگا کے آگے نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے نہ آ جائے تو دائیں چلنا شروع کر دیتا ہوں. کبھی خیال آتا ہے کوئی بائیں سے نہ آئے تو پھر بائیں چلنا شروع کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ تم اس لیے کر رہے ہو کہ میں بچ جاؤں اور تکلیف تمہیں پہنچے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس لیے کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر آج تو میرا پیرا دے، کل قیامت میں میں تیرا پیرا دوں. چل پڑے. چلتے چلتے غار تک پہنچے. واقعہ سنانا میرا مقصود نہیں، صرف ایک استدلال کرنا ہے. غار تک پہنچے. غار پر پہنچ کر جب محسوس ہوا کہ پتھر لگ رہے ہیں پاؤں مبارک میں تو کہا کہ آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر بہت توجہ چاہوں گا، یہ نبوت کے کندھے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا آپ کی. لیکن ایک واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کا موقع ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد میں احد پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں. خود آپ نے زرہ پہن رکھی ہے، آپ کی پیشانی مبارک پر زخم ہے، دانت مبارک ٹوٹ گئے ہیں، زخم جسم خون سے نہوان ہے. آپ اوپر چڑھنے لگے، چڑھا نہیں گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نیچے بیٹھو. ہمارے حضرت مولانا صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بڑا عجیب جملہ کہا کرتے تھے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ تھلے بیٹھ اونچا کریے، تھلے بیٹھ دنو اونچا کریے. کہا طلحہ نیچے بیٹھو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے ایک پاؤں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رکھا اور دوسرا پاؤں پہاڑی پر رکھا اور فرمایا وجبت. صحابہ کرام نے عرض کی کیا واجب ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پر جنت واجب ہو گئی. کس بنا پر؟ کہ طلحہ پر حضور علیہ السلام کا ایک پاؤں آیا. جس پر حضور علیہ السلام کا ایک پاؤں آئے اس پر تو جنت واجب ہو جائے، اور جس پر حضور کا پورا وجود مسعود آئے اور 5000 فٹ کی بلندی پر حضور چڑھے تو بتلائے اس پر جنت کتنی بار واجب ہے. سمجھنے بات کی نہیں سمجھ؟ ذرا اگر آپ کی توجہ ہو تو کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام جب جا رہے سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہیں تو جب بچہ کندھوں پر بیٹھتا ہے تو ہاتھ سر پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق سواری ہے، حضور علیہ السلام سوار ہیں. حضور علیہ السلام نے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے سر پر. اور بچہ جو ہوتا ہے سواری، جو بچہ سوار ہوتا ہے کندھوں پر، اس کے ہاتھ عام طور پر سواری کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سواری کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں. تو گویا کہ حضور کے ہاتھ ہیں، ابو بکر صدیق کا سر ہے. حضور علیہ السلام کے پاؤں ہیں، ابو بکر کے ہاتھ ہیں. اب جب غار میں پہنچے، غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں. اب حضور علیہ السلام کا سر ہے اور ابو بکر کے ہاتھ ہیں. راستے میں حضور کے پاؤں تھے اور ابو بکر کے ہاتھ تھے. اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ ہیں، حضور علیہ السلام کا سر ہے اور ابو بکر کے ہاتھ ہیں. محدثین کہتے ہیں وہاں ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما، حضور علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا. یہاں حضور علیہ السلام کے سر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اشارہ کیا کہ پیغمبر سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہیں. اب جب غار میں پہنچے اور سانپ نے ڈنگ مارا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں ذرا آگے کرو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں مبارک آگے کیا. حضور علیہ السلام نے اب پاؤں پر اپنا لعاب دہن لگایا
راستے میں ابو بکر صدیق کا سر تھا اور حضور کے ہاتھ تھے. اب ابو بکر صدیق کے پاؤں تھے اور حضور کے ہاتھ تھے. گویا حضور نے بھی اعلان کیا کہ ابو بکر سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہے. من تو شدم تو من شدی من قد شدم تو جا شدی تا کسنا گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور. میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا غور فرمائیے. اب میری بات کے مخاطب صرف علماء ہیں. قرآن کہتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. بہت توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے دوست بیٹھے، امید ہے میری بات سمجھنے میں بہت آسان کر رہا ہوں بات. دو میں سے دو کون ہے غار میں؟ ابو بکر اور حضور علیہ السلام. دو میں سے یہاں دوسرا کون ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ دو میں سے دوسرا حضور علیہ السلام ہے یا ابو بکر صدیق؟ توجہ ہے؟ علماء کرام مجھے معاف فرمائیں گے. دو میں کا دوسرا، دو میں سے دوسرا کون ہے؟ اگر دو میں سے کہتے ہیں دوسرا ابو بکر ہے تو آگے کلام اور ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب دو میں کے دوسرے نے کہا اپنے صاحب سے، تو یہ کلام اذ یقول لصاحبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ابو بکر صدیق دو میں سے دوسرا ہے تو کلام بنتی نہیں. اور اگر کہیں کہ حضور علیہ السلام مراد ہے اور یہاں ان کو دوسرا کہا گیا ہے تو یہ کیا کون جرأت کرے کہ کہے کہ ابو بکر پہلا ہے اور حضور دوسرے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. محدثین کہتے ہیں یہاں یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ فضیلت میں دوسرا، نہیں، فضیلت میں تو اول حضور ہیں، مرتبے اور مقام میں تو اول حضور ہیں اور ابو بکر ثانی ہے. مگر غار میں کیونکہ ابو بکر پہلے داخل ہوا ہے، حضور بعد میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے کہا دو میں کا دوسرا. یہاں دو میں کا دوسرا حضور ہے. توجہ ہے کہ ابو بکر انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں نہیں، لیکن یہاں ضرورت ہے حفاظت کی اور محافظ ہمیشہ پہلے جایا کرتا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق غار میں پہلے داخل ہوئے. ان دو میں سے دوسرا یعنی امت میں پہلا، یہ تو خود حضور نے فیصلہ دے دیا، ہم تو فیصلہ نہیں دیا، تو قرآن نے فیصلہ دے دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا. یہ لفظ اکیلے ابو بکر صدیق کے لیے آیا قرآن کریم میں. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہے جن کو رب نے صحابی کہا ہے. اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا حضور علیہ السلام نے لا تحزن، غم نہ کر. میرے علماء فاضل دوست بیٹھے ہیں، میں تو طفل مکتب ہوں، پہلی کچی کا طالب علم ہوں. قرآن کو کہنا چاہیے تھا لا تخف، خوف نہ کرو. قرآن کہتا ہے لا تحزن. کیا فرق ہے؟ خوف کہتے ہیں جب اپنی ذات پر ہو، حسن کہتے ہیں جب دوسرے کی ذات پر. توجہ کیجئے، گویا کے غار میں ابو بکر صدیق کو اپنا فکر ہوتا تو رب لا تخف کہتا،
ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، حضور کا غم تھا، اس لیے لا تحزن، حضور کی ذات کی پرواہ نہ کرو ابو بکر، حضور علیہ السلام کی فکر نہ کرو۔ اب عقل چاہتی ہے جب بات حضور کی جا رہی ہے اور حسن کا لفظ بولا جا رہا ہے کہ ابو بکر حضور علیہ السلام کا غم نہ کرو، تو عقل چاہتی ہے کیوں غم نہ کروں؟ رات کی تنہائی ہے، غار ہے، دشمن پیچھے ہے، کیوں غم نہ کروں؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں فکر نہ کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے، مگر کہا کیا؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ بات حضور کی چل رہی، اللہ معیت ابو بکر صدیق کی بتلا رہا ہے، تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے دو سرداروں کو جوڑا، وہ سردار ہیں انبیاء میں، یہ سردار ہیں امتوں میں، رب نے کہا میں اس سردار کے بھی ساتھ ہوں، اس سردار کے بھی ساتھ۔ ایک موقع آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ جانے، آپ کا رب جانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی، رب میرے ساتھ، ان معی ربی سے آتی، رب، کیونکہ وہاں قوم کو فکر اپنی تھی، یہاں ابو بکر کو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ذکر لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ دونوں کے ساتھ ہے وہ دونوں بھی آپس میں ساتھ ہیں، سمجھ رہے بات؟ تو معیت صرف حضور کی نہیں ہے، معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا ملائیے، یہاں بھی رب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہاں بھی رب کہتا ہے کہ میں نے ساتھ ملایا ہے، سرداروں کا جوڑ میں نے جوڑا ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف سیدنا ابو بکر صدیق میں بات یاد ہے جی؟ ابو بکر صدیق نے غار میں اپنی جان پیش کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نار میں اپنی جان پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے نار کا بھی ذکر کیا اور غار کا بھی، اذہما فی الغار، نار کا بھی ذکر کیا، اور توجہ ہے آپ کی پوری؟ پھر کہہ رہا ہوں، اللہ نے نار کا بھی ذکر کیا اور غار کا بھی ذکر کیا، مگر جب اللہ نے تذکرہ چھیڑا قرآن کریم میں تو کہا قلنا یا نار کونی، وہاں مخاطب نار کو کیا، یہاں مخاطب یار کو کیا، اذ یقول لصاحبہ، وہاں مخاطب کیا تھا نار کو، یہاں مخاطب، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں مخاطب کیا یار کو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو معیت ہے۔ اب یہ معیت کہاں سے چلی، کہاں تک پہنچی، ذرا اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے، اس کے لیے پھر ایک مثال، میری بات کو سمجھ لینا۔ یہ ایک بلب اگر یہاں پر درمیان میں پنکھے سے تھوڑا نیچے لگا دیا جائے تو بلب کی روشنی نیچے بھی آئے گی اور ایسے ہی نا، یہ بلب جل رہے ہیں، ہمیں چھت بھی ان کی وجہ سے نظر آ رہی کہ نہیں نظر آ رہی؟ تو بلب کی روشنی نیچے بھی ہے اور
محدثین نے عجیب مثال دی ہے. کہا حضور علیہ السلام ہے سورج جو درمیان میں، آپ کی روشنی اوپر بھی جا رہی ہے اور نیچے بھی. آپ کی روشنی اوپر جاتی ہے تو نبوت پر پڑتی ہے، نیچے آتی ہے تو صحابہ پر پڑتی ہے. سمجھے بات؟ انبیاء علیہ السلام بھی تو حضور علیہ السلام کے طفیل ہے نا. آپ کی روشنی اوپر جاتی ہے تو نبوت پر پڑتی ہے، نیچے آتی ہے تو صحابہ پر پڑتی ہے. اب ذرا غور فرمائیں، حضور علیہ السلام ہے آفتاب نبوت. کیا ہے؟ بہت دھیان سے سمجھیں گے. کیا ہے؟ آفتاب نبوت. سورج کی روشنی سب سے پہلے یاد رکھنا فضا پہ پڑتی ہے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نیلا آسمان، آسمان کا رنگ نیلا نہیں ہے، یہ فضا کا رنگ ہے. سورج کی روشنی سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ فضا پر. لیکن فضا کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ فضا سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے. فضا کی ہستی ختم ہو جاتی ہے، ہم جو ہی آنکھ کھولتے ہیں تو سورج نظر آتا ہے. فضا درمیان میں سے ختم ہو جاتی ہے تو صحیح نا فضا جی. اب ذرا غور فرمائیں، شیخ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آفتاب نبوت، صحابہ کرام جو ستارے ہیں یہ ہے فضا. حضور علیہ السلام سورج ہیں، کرنیں نکلی اصحاب رسول کے قلوب اطہار پر پڑی. صحابہ کرام نے اس روشنی کو اپنے اندر لے لیا اور عجیب جملہ لکھا ہے کہ اندر جو لیا روشنی کو تو اپنا آپ درمیان میں سے ختم کر دیا. اب ہم دیکھتے ابو بکر صدیق کو ہے، صداقت حضور کی نظر آتی ہے. ہم دیکھتے فاروق اعظم کو ہے، عدالت حضور کی نظر آتی ہے. ہم دیکھتے عثمان غنی کو ہے، سخاوت حضرت حضور علیہ السلام کی نظر آتی ہے. ہم دیکھتے علی المرتضیٰ کو ہیں، شجاعت حضور علیہ السلام کی نظر آتی ہے. صحابہ کرام فضا ہیں. پھر سورج کے جو ستارہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ چمکتا ہے. لہذا اصحاب رسول ستارے تو سب ہیں مگر چار کیونکہ ساتھ ساتھ ہیں اس لیے وہ زیادہ چمک رہے ہیں. ان چار میں بھی پھر دو اور زیادہ قریب ہیں، وہ اور زیادہ چمک رہے ہیں. ان دو میں پھر اور زیادہ ایک اور زیادہ قریب ہے، وہ اور زیادہ چمک رہا ہے. کنز العمال میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ میں تشریف فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے جبرائیل علیہ السلام داخل ہوئے. ایک نظر حضور علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا، ایک نظر فاروق اعظم کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایک نظر حضور پر ڈالی اور ایک نظر فاروق اعظم پر ڈالی. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بھائی عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ میرا بھائی عمر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ عمر کا آسمانوں پر کیا مقام ہے؟ عجیب سوال ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا اگر اللہ جل شانہ مجھے 1000 سال کی زندگی دے دے اور میں 1000 سال تک آپ کے اس دیوانے اور پروانے کے فضائل بیان کروں تو میری 1000 سال زندگی کم ہو جائے گی، اس کے فضائل بڑھ جائیں گے. سوال ختم ہو گیا، جواب بھی ختم ہو گیا، مگر جبرائیل خاموش نہیں ہوا. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ضرور اس وقت اپنے ابو بکر کا خیال آیا ہوگا، اس لیے جبرائیل نے بات آگے چلائی. کہا رہا آپ کا ابو بکر، آپ تو پوچھ رہے ہیں اپنے عمر کے بارے میں،
ان کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا، رہا آپ کا ابو بکر، یہ جو عمر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے 1000 سال کی زندگی چاہیے، یہ تو آپ کے ابو بکر کی ایک نیکی ہے، یہ تو آپ کے ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ ابو بکر کے نام اعمال میں تو ایسے ہزاروں۔ توجہ ہے؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معیت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں۔ حضور علیہ السلام کی ابو بکر صدیق کے ساتھ دوستی آج کی تھی، ہم نے نہیں لگوائی۔ کب سے ہے دوستی؟ کر صدیق تیاری ساری ازلا تو ہے یار، اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، کب سے ہے؟ آج ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام کے ہے نا صاحب؟ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جہاں کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے اس کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے۔ گویا کہ ابو بکر و عمر کی تو مٹی بھی حضور کے ساتھ تھی، اب کون جدا کر سکتا ہے؟ زندگی میں ساتھ رہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وابو بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ھاکذا نبعث، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔ کون جدا کرے گا؟ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں پر ایک اشکال ہے کہ نبی کی مٹی تو دنیا سے لی نہیں جاتی، اس لیے تو نبی کے پسینے سے سمیل نہیں آتی۔ علماء نے لکھا ہے نبی کی مٹی تو جنت سے لی جاتی ہے، اس لیے تو نبی کو پسینہ آتا ہے تو بو نہیں آتی، کیونکہ جنت کی مٹی میں گلنا سڑنا نہیں ہے، لہذا نبی کے پسینے سے اسی لیے بو نہیں آتی کہ نبی کا وجود مشروط جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ نے اس پر احادیث کے دلائل پیش کیے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے پسینے سے بو نہیں آتی تھی، ابو بکر و عمر کے پسینے سے بھی۔ ان کا وجود مسعود بھی جنت کی مٹی سے بنایا گیا۔ تو وہاں جو عالم ارواح میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کی تو ارواح بھی ساتھ تھی، ان کی مٹی ساتھ تھی، پھر دنیا میں آئے حضور کے ساتھ رہے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ اقدس میں سوئے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن یہیں سے اٹھیں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جام کوثر بھر بھر کے دوں گا اور ابو بکر و عمر پلائیں گے۔ تو جو ہے ابو بکر و عمر پلائیں گے، گویا اس وقت بھی یہ حضور کے ساتھ ہوں گے، تو کون ہے جو ان کو جدا کرے گا؟ ابو بکر و عمر کی معیت تو ہمیشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، کون اس کو جدا کر سکتا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معیت سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑا ہے، دونوں سرداروں کو اللہ نے جوڑا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، یہ امت میں سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا غور فرمائیں، ابو بکر صدیق ایک ایسا صحابی ہے کہ رنگ
رنگ میں تو رنگ بیٹوں پر، شاگردوں پر، اساتذہ کا، والدین کا چڑھا کرتا ہے، دنیا میں دستور۔ لوگ کہتے نہیں بیٹا تو یہ تو اپنے باپ پر چلا گیا، یہ تو اپنے استاد پر چلا گیا۔ رنگ چڑھا کرتا ہے دنیا میں، مگر اتنا رنگ کبھی کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ شاگرد کو دیکھ کر استاد کا گمان ہو جائے۔ سب انبیاء علیہ السلام کا رنگ اپنے اپنے امتیوں پر چڑھا ہے، مگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کو دیکھ کر عیسیٰ نہیں کہا، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو دیکھ کر موسیٰ نہیں کہا، کسی نے داؤد علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ کر داؤد نہیں کہا۔ ایک ابو بکر ہے جس کو قباء میں دیکھ کر ان لوگوں نے حضور سمجھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ سلام کرتے رہے۔ اتنا رنگ ابو بکر صدیق پر حضور کا چڑھا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک اور بات مجھے بڑی عجیب یاد ہے، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن غار حرا سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو کس نے آپ کو تسلی دی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو یاد ہے وہ الفاظ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، ایسے ہی ہے، وتعین علی نوائب الحق وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، 5 لفظ۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکل، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے، وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق پرست لوگوں کی مدد کرنے والے۔ کس کے بارے میں کہے حضرت عائشہ نے، حضرت خدیجہ نے؟ جی دھیان سے بیٹھنا ہے بہت۔ کس کے بارے میں کہے؟ کس نے کہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تقسیم المعدوم، آپ بے قصوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہیں، اور یہ بات ہے کب کی؟ جب حضور علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا، اس واقعے کے 15 سال کے بعد، یا بلکہ 13 سال کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بنایا کہ میں مکہ سے چلتا ہوں، مکہ سے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا مکہ شہر سے باہر نکلے تو آگے مشرکین کا سردار ابن دغنہ مل گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ کے لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں، جا رہا ہوں۔ کہا ابو بکر تم جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا انک لتصل الرحم، تو صلہ رحمی کرنے والا ہے، تحمل الکل، تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے، وتقر الضیف، تو مہمان نوازی کرنے والا ہے، وتعین علی نوائب الحق، تو حق پرست لوگوں کی مدد کرتا ہے، وتکسب المعدوم، تو بے کسوں کا مددگار ہے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ جو ریمارکس، جو کمنٹس سیدہ خدیجہ حضور علیہ السلام کے بارے میں دے رہی تھی، وہ مشرکین کا سردار سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں دے رہا ہے۔ یعنی اتنا رنگ ابو بکر صدیق پر چڑھا ہے کہ کوئی اپنا نہیں پرایا ہے، مشرکین کا سردار ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں گویا یہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگ لیا۔ اس لیے بس ایک بات سنا کے بات ختم
خلافت پر رہا نہیں جا رہا مجھ سے بات کیے بغیر. خلافت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اجازت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو اپنی خلافت دی ہے نا. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کس کو خلافت دی ہے؟ انسان. اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ اللہ کے سامنے دو طبقے تھے، ایک فرشتوں کا، ایک انسانوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلافت دی، حالانکہ قرب فرشتوں کو زیادہ ہے. آسمان پر جا رہے ہیں، عرش اٹھا رہے ہیں جی. یا لا یعصون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جو کچھ کہا جاتا ہے وہ عمل کرتے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقربین، ان کو اللہ نے خلافت نہیں دی، بلکہ خلافت کس کو دی؟ ڈاکٹر علامہ خالد محمود لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے شرافت، ایک ہوتا ہے کمال. کمال کہتے ہیں کہ جو انسان محنت مشقت کر کے ایک مقام پر پہنچ جائے، اور شرف کہتے ہیں جو اعزاز میں مل جائے. مثال سمجھو، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الغفار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، قاری عبید اللہ صاحب کے بارے میں لیکن ہم نے ان سے قرآن کریم پڑھا. بڑے عظیم انسان تھے. میرے استاد محترم آ جائیں، میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں، یہ جو میں اٹھ کر کھڑا ہوا یعنی ان کے کمال کی وجہ سے ان کا احترام. اب استاد محترم کے صاحبزادے تشریف لے آئے تو ان کو دیکھ کر بھی میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں تو وہ احترام ان کے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے شرف کی وجہ سے ہے کہ یہ میرے استاد کے صاحبزادے. تو شرف حاصل تھا فرشتوں کو اور کمال حاصل تھا انسانوں کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. گویا کہ اللہ شرافت کو لائے کمال کے پیچھے. تو جو ہے شرافت کو کہاں لائے جی؟ بہت توجہ چاہوں گا. کس کے پیچھے؟ تمام شرافت نے سجدہ کیا کس کو؟ کمال کو، آدم علیہ السلام کو. اور ایک نے سجدے سے انکار کیا کیونکہ ان میں سے تھا ہی نہیں. کان من الجن، ان میں سے تھا ہی نہیں. جو ان میں سے تھے ان سب نے کمال کے پیچھے آئے. اب حضور علیہ السلام نے جو اپنی خلافت عطا کرنی تھی تو آپ کے سامنے بھی دو طبقے تھے، ایک شرافت، ایک کمال. شرافت حاصل تھی اہل بیت کو اور کمال حاصل تھی اصحاب رسول کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائے. سیدنا ابو بکر صدیق یعنی کمال مصلی پر چلا گیا اور آپ علیہ السلام نے دو شخصوں کا سہارا لیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ حضور علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم کمال سے کہو کہ ذرا مصلی پر چلے اور میں شرافت کو پیچھے لے کر آتا ہوں. چنانچہ کمال آگے چلا گیا اور شرافت پیچھے آ گئی. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ تو یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ نے خلافت کمال کو دی ہے، شرف کو نہیں. اس لیے حضور نے بھی اپنی خلافت کمال کو دی ہے، شرف کو نہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو سلام سے فرمائے. آخر دعوانا صلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم احسن عاقبتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما ولا ضرا الا كشفته ولا حاجه الا قضيتها
اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے خطاؤں کو بخش دیجیے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے، ہمیں سچے کے بندوں میں شامل فرما دیجیے، ہم سے آج تک جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے قبول کو منور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس مجلس کو قبول فرما دیجیے، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمارے اساتذہ کرام ہمارے والدین کو پہنچا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما دیجیے، اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما دیجیے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ